میرے مولا نے کہا، میرے معصوم نے فرمایا، آج سے 1400 برس پہلے فرمایا، اللہ وہ ہے کہ جس نے پانی پیدا کیا، پانی کو اکٹھا کیا، نالوں کو دریاؤں میں گرایا، دریاؤں کو سمندروں میں گرایا، سمندروں کی لہریں بنائیں، لہروں سے موجیں بنائیں، موجوں سے حباب بنائے، موجوں سے حباب بنائے، اور انہی لہروں میں ایک برقی لہر کو شامل کر دیا۔ برقی لہر کو کب کہا تھا معصوم نے؟ 1400 برس پہلے کہا تھا، 1400 برس پہلے کہا تھا کہ پانی کی برقی لہروں میں، پانی کی لہروں میں برقیات موجود ہے، بجلیات موجود ہے۔ اب یہ تمہاری سائنس کا قصور ہے، معصوم نے تو 1400 برس پہلے کہہ دیا تھا۔ آج دنیا سائنس نے ترقی کر کے اس بات کو تسلیم کیا کہ اس بلب میں جو روشنی آ رہی ہے وہ ایک سوئچ سے آ رہی ہے، سوئچ میں جو بجلی ہے وہ ایک لائن سے آ رہی ہے، لائن میں جو بجلی ہے وہ ایک میٹر سے آ رہی ہے، میٹر میں جو بجلی ہے وہ ایک پول سے آ رہی ہے، پول میں جو بجلی ہے وہ ایک ٹرانسفارمر سے آ رہی ہے، ٹرانسفارمر میں جو بجلی ہے وہ پاور ہاؤس سے آ رہی ہے، پاور ہاؤس میں جو نور ہے وہ پانی سے آ رہا ہے، نور پانی سے آ رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا آخری امام بھی زمین میں نہیں ہے، مرکز نور پہ بیٹھا ہے۔ مل کر صلوات بھیج دینا محمد، مرکز نور پہ۔ آدم کو خلق کیا تو کائنات خلق ہو چکی تھی، زمین بن چکی تھی، آسمان بن چکا تھا، چاند بن چکا تھا، سورج بن چکا تھا، اجنہ جن تخلیق ہو چکے تھے، اور تخلیق ہو کر زمین میں آ بھی چکے تھے۔ اگر جن تخلیق نہیں ہوئے تھے تو یہ قوم جن ہی سے تو تھا، شریف آدمی جو اوپر گیا تھا۔ قرآن نے کہا ہے وَإِنَّهُ كَانَ مِنَ الْجِنِّ، اور یہ تو تھا ہی جنوں میں سے، تو یہ جنوں میں سے تھا نا، آگ سے بنا تھا نا، تو زمین سے ہی تو گیا تھا۔ تو جن تخلیق ہو چکے تھے، فرشتے تخلیق ہو چکے تھے، انہوں نے تو سجدہ کیا، جنت بن چکی تھی، اسی میں تو آدم گئے۔ توجہ فرمائے نا جان محترم، یعنی ساری کائنات تو بن چکی تھی، وہ مسجود ہو چکا تھا، وہ معبود ہو چکا تھا، یہ ساری کائنات، بہت توجہ، یہ آدم بنے کائنات کی۔ میرے مولا مجھے طاقت دے کہ میں اہم ترین مرحلہ تقریر سے گزر جاؤں اور آپ کی سماعتوں میں وہ فکر انڈیل دوں جو نجف کے دروازے سے بھیک میں نے حاصل کی ہے آج کی مجلس کے لیے، مگر توجہ چاہوں گا پورے مجمع کی، اور وہ یہ ساری کائنات خلق ہو چکی تھی آدم سے پہلے۔ آدم بنے اس کائنات کی خلقت کے بعد، آدم بنے۔ اس لیے اگر میں آدم سے پوچھوں، آدم آپ بتائیں گے کہ آسمان کیسے بنا، آپ بتائیں گے کہ زمین کیسے بنی، آپ بتائیں گے کہ سورج کیسے بنا، آپ بتائیں گے کہ نظام شمسی کو کون کنٹرول کر رہا ہے، آپ بتائیں گے کہ سیارے کتنے ہیں، آپ بتائیں گے کہ ایتھر میں آوازیں کیسے کراس کی جا رہی ہیں، آپ بتائیں گے کہ فضا کیا ہے، آپ سمجھائیں گے کہ خلا کیا ہے۔ آدم آپ بتائیں گے کہ کرۂ جماعت کیا ہے، آپ بتائیں گے کہ کرۂ برود کیا ہے، آپ بتائیں گے کہ عرش اول کیا ہے، آپ بتائیں گے کہ چاند کی ماہیت کیا ہے، آپ بتائیں گے کہ ستاروں کا فنکشن کیا ہے، آدم آپ بتائیں گے کہ کہکشاں کیا ہے، آدم آپ بتائیں گے کہ زمین کیسے بچھی، آدم آپ بتائیں گے کہ زمین کو خدا نے پہاڑوں کی میخیں لگا کر اسے سنبھالا کیسے، آپ بتائیں گے آسمان ٹھہرا کیسے، آپ بتائیں گے دریا بنے کیسے، سمندر بنے کیسے، چرند بنے کیسے، پرند بنے کیسے، وحش بنے کیسے، طیور بنے کیسے، ملک بنے کیسے، حور بنے کیسے، آپ نہیں بتا سکتے۔ فرشتے کیسے بنے، جبریل کب پیدا ہوا، میکائیل کب پیدا ہوا، اسرافیل کب پیدا ہوا، جنت کب بنی، سلسبیل کب بنا، طور سینا کب بنا، سلسبیل کب بنی، لوح محفوظ کب بنا، مقام قدس کب بنا، قعبہ قوسین و ادنیٰ کی منزل کب بنی، بحر نور کب بنی، شجرہ طوبہ کب بنا، آپ بتائیں گے۔ آدم کہیں گے میں نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ یہ سب کچھ میرے سے پہلے تخلیق ہو چکے تھے، مگر ایسے میں مجھے ایک آواز آئے گی، آدم سے کیوں پوچھتا ہے، آدم بعد میں پیدا ہوئے، کائنات پہلے بنی، ہم سے پوچھ کہ اول ما خلق اللہ نوری وانا علی من نور واحد۔ جب یہ کائنات نہ تھی ہم تھے، آسمان بن رہا تھا ہم دیکھ رہے تھے، زمین بن رہی تھی ہم دیکھ رہے تھے، سمندر بن رہے تھے ہم دیکھ رہے تھے، سورج بن رہا تھا ہم دیکھ رہے تھے، کہکشاں ترتیب پا رہی تھی ہم دیکھ رہے تھے، کائنات عدم سے وجود میں آ رہی تھی ہم دیکھ رہے تھے، ہم دیکھ رہے تھے، ہمیں پتا ہے کہ یہ کائنات بنی کیسے۔ جیو مولا سلامت رکھے۔ مولا سلامت
یاد رکھے یہ کائنات تخلیق ہوئی آدم سے پہلے، آدم بعد میں، کائنات پہلے، آدم بعد میں، مٹی پہلے، آدم بعد میں، آگ پہلے، آدم بعد میں، ہوا پہلے، آدم بعد میں، پانی پہلے، آدم بعد میں، یہ کائنات کی تمام صنائی پہلے آدم نہیں بتا سکتے، مگر معصومین وہ ہیں کہ جن کے سامنے یہ کائنات کا ذرہ ذرہ خلق ہوا، یہ جانتے ہیں کہ پہاڑوں کی کیفیت کیا ہے، انہیں پتا ہے کہ سورج کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں، انہیں پتا ہے کہ چاند کس کس طریقے سے بنا ہے، انہیں علم ہے کہ کہکشاں میں کتنے کروڑ سیارے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ سورج سے زمین کا فاصلہ کتنا ہے۔ اگر یہ نہ جانتے تو کسی سوالی کے سوال پر یہ نہ کہتے کہ ایک گھوڑا جو 500 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلے اور وہ 500 برس تک چلتا رہے تو سورج پر پہنچ جائے گا۔ آج کی سائنس نے کیلکولیشن کر کے دیکھا تو میرے مولا نے جو فاصلہ بتایا تھا ایگزیکٹ وہی فاصلہ ہے زمین سے سورج کا۔ کیوں؟ دیکھیں نا آپ، یہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہے عزیزان محترم؟ اس لیے کہ یہ میں آ رہا ہوں اس موضوع کی طرف۔ کائنات، کل میں نے بتایا تھا کہ یہ انوار محمد و آل محمد کائنات کی تخلیق سے پہلے ہیں۔ کیوں؟ مشیت نے کیوں چاہا کہ ان کے سامنے سب کچھ بنے؟ اس لیے چاہا کہ جب انہیں بھیجوں تو یہ کائنات کی حیت اور کائنات کے اجزائے ترکیبی کا علم رکھتے ہوں۔ بھئی یہ سب کچھ بن رہا ہے، یہ امام بارگاہ میرے سامنے بنا، اگر تو میں جانتا ہوں نا کہ کب اس کی سنگ بنیاد رکھی گئی، کب اس کی عمارت کھڑی ہوئی ہے نا۔ اب مجھ سے اگر کوئی پوچھے میں بتا دوں گا نا، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے خدا نے ساری کائنات کو خلق کرنے سے پہلے ان معصومین کو بنایا، اور پھر ویسے بھی عزیزان محترم یہ کائنات، دیکھیں میں جملہ دے رہا ہوں پوری توجہ، یہ پوری کائنات اور اس کائنات کا سارا حسن جو میں نے بیان کیا، یہ جب سمٹے تو حسن بنتا ہے نا، حسن کائنات ہے۔ یہ کائنات جس طریقے، جس سلیقے، جس قرینے سے سجی ہوئی ہے، یہ اس صناع کی قدرت کاملہ کی دلیل ہے نا، یہ توحید پر دلیل ہے کہ اس کائنات کے خالق نے کتنی خوبصورت سسٹمیٹک کائنات بنائی ہے۔ یہ سارا نظام کائنات بنایا تو دوستو بنانے والا ضرور چاہتا ہے کہ جب میں کوئی شاہکار تخلیق کروں تو اس کی کوئی گواہی دینے والا تو ہو۔ یا اللہ توجہ فرمائے، کوئی گواہی تو دے، گواہ رہنا کہ اس ساری کائنات کے نظام اور اس کے حسن کا خالق میں ہوں۔ اور ان معصومین نے زمین پر آ کر گواہی دی، کسی نے تخلیق کائنات پر خطبہ نہیں دیا علی سے پہلے۔ دیکھیں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، نہج البلاغہ میں پہلا خطبہ ہے جو تاریخ آدمیت میں دیا گیا ہے تخلیق کائنات پر اور اس کے اجزائے ترکیبی پر۔ ظاہر ہے کہ اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، مجھے اس مرحلے سے آگے بڑھنا ہے، لیکن ملت مسلمہ ہمارے اس مقام فخر کو سنے، سماعت کرے کہ تاریخ آدم و عالم میں علی سے پہلے تخلیق کائنات پر کسی نے خطبہ نہیں دیا۔ علی نے بتایا ہے زمین کیسے بنی، زمین سے پہلے کیا تھا، پہاڑ کیسے بنے، جنگل کیسے بنے، اجاڑ کیسے بنے، کائنات کا ذرہ ذرہ کیسے خلق ہوا، یہ معصوم نے بتایا، معصوم نے۔ اور آج کی لیٹسٹ سائنٹیفک تھیوریز علی کی بتائی ہوئی تخلیق کائنات کی تھیوری اور نظریے کو غلط ثابت نہیں کر سکے۔ جتنی بھی کائنات میں تخلیق ہو رہی ہے بنیاد معصوم کو بنایا جا رہا ہے۔ تو دوستو جیسے جیسے معصوم کی تخلیقات پر ریسرچ ہو رہی ہے، وہ ریسرچ علم کی روشنی میں حقیقت بنتی جا رہی ہے نا۔ بس یہی تو میرا موضوع گفتگو ہے۔ کل کے جاہل عوام کے سامنے علی کا اقدام معجزہ تھا، آج علم ہے۔ ارے بہت توجہ ہے ظاہر محترم، دیکھیں جو گفتگو کر رہا ہوں، دیکھیں جو میں نے عرض کیا شاید
اور اس کے بنانے میں دوستو قرآن مجید نے کہا ہم نے 6 دن میں آسمان بنایا، ہم نے یہ کیا، ہم نے قرآن نے بتایا، اور خدا کی قدرت بھی بتائی. خدا کی قدرت یہ بتائی کہ وہ ایسا علی کل شیء قدیر ہے، وہ ایسا مالک ہے کہ اس دنیا کی کوئی طاقت قوت اس کے ارادے کی راہ میں حائل نہیں ہوتی. مولا سلامت رکھے آپ کی توجہ کو. دنیا کی کوئی طاقت ارادہ مشیت میں حائل نہیں ہوتی. وہ جب چاہتا ہے کسی شے کے لیے کون فیکون، اس نے ارادہ کیا کہ ہو جا، بس وہ ہو گئی. کیا کہیں گے اسے؟ قدرت الہیہ. اللہ کی قدرت بہت اہم گفتگو ہے، بہت سینسیٹیو گفتگو ہے. بڑی جرت کر رہا ہوں، جسارت کر رہا ہوں مولا علی کے سہارے. جو بات چھیڑنے جا رہا ہوں آپ اس کو خود جب محسوس کریں گے تو اندازہ کریں گے کہ کیا کہنے جا رہا ہوں. دوستو، اس کی قدرت یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرے اور کہے کن فیکون، وہ ہو جاتی ہے. یعنی اس کے کہنے میں اور شے کے وجود میں آنے میں فاصلہ نہیں ہے. ارے توجہ نہیں فرما رہے آپ. اس کے حکم میں اور تعمیل میں، اس کے امر میں اور تعمیل میں، اس کے حکم میں اور تعمیل میں، اس کے امر میں اور تعمیل میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. اے مسلمانان عالم، منزل معصوم کو سمجھو. تم نے اپنی تاریخوں میں لکھا کہ ایک درخت کے نیچے پیغمبر اور علی موجود ہیں. سرکار ختمی مرتبہ علی کے زانو پر سر رکھ کر محو استراحت ہیں. پیغمبر کو نیند آ گئی، ادھر سورج مغرب میں غروب ہو رہا ہے، علی کی نماز کا وقت جا رہا ہے. علی نے سورج کو غروب ہونے دیا، احترام رسالت میں فرق نہیں آنے دیا. نماز جاتی ہے تو جائے، جو اصل نماز ہے. ٹھہرو 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 ٹھہرو. محو استراحت ہے پیغمبر. اب بڑا عجیب مسئلہ ہے، دیکھیں بڑا عجیب مسئلہ ہے اصول و فروع کا. ارے توجہ تو فرمائیں، توجہ فرمائیں جان محترم. بڑا عجیب مسئلہ ہے اصول و فروع کا. اصول سو رہا ہے، فروع قضا ہو رہا ہے. دیکھیں بھائی ایسا اصول سو رہا ہے. دیکھو میری جان، اصول سو رہا ہے، فروع قضا ہو رہا ہے. اصول سو رہا ہے، رسول نہیں. رسول نہیں، اصول سو رہا ہے، فروع قضا ہو رہا ہے. سورج جاتا ہے تو جائے، سورج ڈوبتا ہے تو ڈوب جائے. نماز قضا ہو گئی تو ادا ہو جائے گی. اگر احترام رسالت قضا ہو گیا، لا 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 لا، احترام رسالت، مولا آپ کو سلامت رکھے، احترام رسالت قضا ہو گیا تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. یہ ہے احترام معصوم، یہ ہے منزل معصوم. سورج ڈوب گیا، علی رسول کی آنکھ کھلی. علی سورج ڈوب گیا. جی مولا سورج ڈوب گیا. علی تم نے نماز نہیں پڑھی؟ شاید میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، شاید علی نے کہا ہو میری نماز بھی تو، میرا روزہ بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا تو سب کچھ تو ہے مولا. کہا اچھا علی تم نے ہمارے احترام میں نماز سے توحید قضا کی؟ کہا نہیں مولا، بات تو جب ہے کہ قضا بھی نہ ہو، احترام بھی رہے. تاریخ کا مورخ یہ نہ لکھے کہ علی کی کوئی نماز قضا ہوئی ہے. علی نے کہا اچھا. نبی نے کہا علی پھر اپنی قدرت کا مظاہرہ کرو. تم معصوم بھی ہو، میرا نور بھی ہو، اولا بھی تصرف بھی ہو، مولا بھی ہو، ولی امر بھی ہو. یہ کائنات تو تیرے سامنے بنی ہے، یہ سورج تیرے سامنے بنا ہے. تجھے پتا ہے اس کو نکلنا کیسے ہے، اسے ڈوبنا کیسے ہے، ڈوبنا کیسے ہے. نکل دیکھے نا تاریخ پر کیا علی یہ تو جانتا ہے تیرے سامنے.
یا علی اس میں مشکل کیا ہے؟ یہ کائنات تو تیرے سامنے بنی ہے نا، اور نظام کائنات سورج کے پاس ہے، تو نظام کائنات کے مرکز کو اٹھا لے۔ اس لیے کہ یہ کوئی اناڑی میکینک تو نہیں ہے نا جو ٹی وی خراب کر دے، اس لیے کوئی اناڑی آدمی اگر کسی ٹیلی ویژن کو دیکھنے آ جائے تو جو رہا سا ہے وہ بھی چلا جائے گا نا، اسے پتہ ہی نہیں ہے اسمبل کیسے ہوا۔ بہت توجہ، اسے ڈس اسمبل کیسے کرنا ہے، اسے صحیح کیسے کرنا ہے، لیکن جس کے سامنے بنا یا جس نے بنایا اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پروردگار ہر لاکھوں کروڑوں برس سے تو نکال رہا ہے۔ بہت توجہ، بہت توجہ، بہت توجہ، بہت توجہ، مالک لاکھوں کروڑوں برس سے تو نکال رہا ہے۔ آج تیرے رسول کے کہنے پر میں اس مرکز کو اٹھا کر یہ بتا دوں، اب علی نے انگلی کا اشارہ کیا۔ دوستو تاریخ کے جملے یہ ہے، ابھی بھی سعودی عرب میں مسجد رد شمس موجود ہے۔ میں نے کہا نا قصہ کہانی نہیں پڑھوں گا، جو معجزات موجود ہیں وہ پڑھوں گا۔ بہت توجہ، جن کی نشانیاں موجود ہیں، جن کی نشانیاں موجود ہیں، ابھی بھی مسجد مٹا دی ہے، رد شمس کا نشان تو نہیں مٹاؤ گے، ادھر رد شمس کا نشان تو نہیں مٹاؤ گے۔ خانہ کعبہ پر غلاف ڈال کر تم نے سیسا پگھلا کر دیوار کے اس حصے کی دراڑ کو بند کرنے کی کوشش کی ہے نا، جو معصوم کی ماں کے لیے کعبے میں دیوار در بنی تھی۔ تم نے اپنے سارے تیل کے کنویں بھی بیچ دو تو دیوار میں اس نشان کو بند نہیں کر سکتے جو معصوم کی ماں نے لگایا ہے۔ کہاں کی بات کرتے ہیں؟ بلند ترین صلوات بھیجیں معصومین کے اندر۔ یہ تاریخی مرحلہ، اور اس تاریخی مرحلے پر میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی ذہنی آمادگی کا اور آپ کی توجہ خصوصی کا کہ آپ میرے ایک ایک لفظ پر توجہ فرما رہے ہیں۔ علی نے انگلی کا اشارہ کیا۔ دوستو لفظ کن فیکون ذہن میں رہے، یہ ساری تمہید میں اس لیے بتا رہا ہوں۔ انگلی کا اشارہ کیا، سب نے لکھا، جتنا جتنا علی کی انگلی بلند ہوتی رہی سورج بلند ہوتا رہا، فاصلہ نہیں ہوا انگلی کے اشارے میں اور سورج کے نکلنے میں۔ یہ نہیں ہوا کہ علی 2 رکعت نماز پڑھتے، مصلی بچھاتے، دعا کرتے پروردگار میرے لیے سورج کو نکال دے، نہیں، علی نے انگلی کا اشارہ کیا، سورج اسی طرح آیا۔ اب دنیا والوں کو یقین آیا کہ ادھر خدا کوئی ارادہ کرتا ہے کن فیکون، تو اس کے ارادے میں اور شے کے ہو جانے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو عزیزان محترم، ادھر علی نے اشارہ کیا، ولی خدا نے اشارہ کیا، سورج پلٹ کر آیا۔ اب یہ علی کے علی ہونے کی دلیل ہے۔ لوگ خدا کہہ دیتے علی کو، اگر اس طرح سورج پلٹا کر علی بیٹھ جاتا، جبھی تو علی کو معصوم مانتا ہوں کہ ادھر سورج نکلا، ادھر علی نے خدا کے حضور سجدہ کر کے بتایا کہ وہ معبود ہے، میں طاقتیں وہی ہے جسے میں سجدہ کروں، اور میری جان سلامت ہو۔